بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس سلسلے کی حدیث نمبر 6 سے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو جو قیمتی تعلیمات دی گئی ہیں، اور یہ کہ اس حدیث میں جو کچھ مضمون وارد ہوا ہے اس کی مناسبت سے آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے شبہات سے بچتے رہنا۔ یعنی ہمیں اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام میں جو تعلیمات ہیں انسان کے لیے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان اور اس کے رب کے درمیان ہے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان کے جو معاملات ہیں اور جنہیں عبادات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کی غرض سے۔ بندہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کا جو فریضہ انجام دیا کرتا ہے تو یہ عبادات ہیں، یہ تمام چیزیں، یعنی وہ تعلق جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور دوسری چیز ہے انسانوں کے آپس میں تعلقات، اور اس چیز کا نام ہے معاملات۔ پہلی چیز کا نام عبادات اور دوسری چیز کا نام معاملات۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو ہر عبادت کی اور ہر عمل صالح کی درستی کے لیے اور عند اللہ اس کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص نیت، کہ ہر عمل خالص اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیا جائے، نہ کہ دکھاوا مقصود ہو۔ اور اس پہلی شرط کا تذکرہ ہے اس معروف حدیث میں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی یقیناً اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور یقیناً ہر ایک کو اللہ کی طرف سے وہی کچھ ملنے والا ہے کہ جس چیز کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، لیکن اگر عمل صالح انجام دیا ہو، کوئی اچھا کام کیا ہو لیکن مقصد دکھاوا ہو، تو پھر اسے شاید یہ چیز یعنی لوگوں میں شہرت اور عزت تو نصیب ہو جائے، لیکن اللہ کے پاس اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو عبادات میں پہلی شرط ہے اخلاص نیت، اور دوسری شرط ہے اتباع سنت، یعنی ہر عمل اور ہر عبادت اس طریقے کے مطابق ہو کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ اور اس چیز کا تذکرہ کیا گیا اس معروف حدیث میں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی کہ جو دین میں دراصل نہیں ہے، تو پھر اس کا وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ دو شرائط یعنی اخلاص نیت اور اتباع سنت، ان چیزوں کا تعلق ہو گیا دین کے پہلے آدھے حصے سے کہ جس کا نام ہے عبادات، بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ، اور باقی دین کا دوسرا آدھا حصہ یعنی بندوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں کہ رویہ سلوک کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ،
اور اس چیز کا نام ہے معاملات۔ تو یہ تمام معاملات یہ شکوک و شبہات سے پاک تر ہونے چاہیے۔ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ جو حلال ہو، جو جائز ہو، نہ یہ کہ وہ حرام ہو اور ناجائز ہو۔ جبکہ حلال اور حرام دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشکوک ہیں، کہ جن میں شبہہ ہے، کہ جس کی جمع ہے شبہات، اور شبہات سے بچنا ضروری ہے، اور اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے آج کی ہماری اس حدیث میں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن واقعها واقع الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما وإن حمى الله ما حرمه ألا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحلال بین وان الحرام بین، یقیناً حلال تو واضح ہے اور یقیناً حرام بھی واضح ہے۔ یعنی بعض کام ایسے ہیں جو کہ حلال ہیں اور ان کی حلت یعنی ان کا حلال ہونا، درست ہونا، جائز ہونا، یہ چیز بالکل واضح ہے کہ مثلا انسان روزانہ کھانا کھاتا ہے یا اسی طرح انسان لباس پہنتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل واضح اور یقینی طور پر حلال ہیں۔ جبکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ بالکل واضح اور یقینی طور پر حرام ہیں، کہ جن سے منع کیا گیا ہے دین اسلام میں، کہ مثلا سود خوری ہے یا مثلا زنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ان دونوں کے درمیان یعنی ایسے کام جو کہ واضح اور یقینی طور پر حلال ہیں، اور دوسرے بہت سے ایسے کام جو کہ واضح اور یقینی طور پر حرام ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کچھ کام ایسے ہیں جو کہ مشتبہ ہیں، کہ جن میں شبہہ ہے، لا يعلمها كثير من الناس، اور بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے۔ تو یہ ایسے کام کہ جن میں شبہہ ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم اس بات کو بھی سمجھنا مناسب ہوگا کہ اگر کسی کام کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی شبہہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اسے میں کروں یا نہ کروں، تو شبہہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں یہ جو تعلیم دی گئی کہ ایسے کام کے جن میں شبہہ ہو ان سے بچنا چاہیے، تو وہ شبہہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، کہ واقعی وہ جائز سبب کی وجہ سے شبہہ ہو، ورنہ یہ کہ بغیر کسی دلیل کے خواہ مخواہ ہر کام میں، ہر معاملے میں شک کرنا اور شبہے کا پہلو تلاش کرنا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ فرض کیجئے کہ انسان کسی ایسے ملک میں گیا کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہو،
اور اسی وجہ سے جو حلال غذا ہے، حلال کھانا ہے، وہ بمشکل دستیاب ہوتا ہو۔ تو ایسے میں انسان جب وہاں گیا تو اس کے سامنے کوئی کھانا ہے، یا فرض کیجئے کہ گوشت ہے بالخصوص، اب اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ نہ جانے یہ حلال ہے یا حرام ہے، شرعی طریقے کے مطابق ذبح شدہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تب تو یہ شبہ اس کا درست ہوگا۔ لیکن اگر انسان ایسے ملک میں رہتا ہو، دنیا کے ایسے خطے میں رہتا ہو کہ اسلامی معاشرہ ہے، ہر طرف سبھی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ کہ وہاں جتنے بھی کھانے پینے کے معاملات ہیں، جو اشیاء خورد و نوش ہیں، تو سوچے بغیر یہ بات تو خود بخود سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو کچھ بازار میں دستیاب ہے وہ سبھی کچھ حلال ہی ہے، کہ سبھی یہاں مسلمان ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص کا یہ حال ہو کہ فرض کیجئے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا، اور اسے یہ شبہ رہتا ہے کہ نہ جانے یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح شدہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اسے کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے یا کسی اور نے ذبح کیا ہے، پھر یہ شبہ ہونے لگے، اگر اسے بتایا گیا کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے تو اب یہ شبہ ہونے لگے کہ اللہ جانے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے یا ویسے ہی ذبح کر دیا، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا ہے تو جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے، یا یہ کہ بسم اللہ پڑھنا وہ بھول گیا اور ذبح کر دیا۔ تو اس قسم کی باتیں، تو یہ جو شبہات ہیں، اس قسم کے شک اور شبہے، یہ بغیر کسی دلیل کے ہیں۔ تو یہ شبہ نہیں ہے کہ جس سے دین اسلام میں منع کیا گیا، بلکہ اس چیز کا نام ہے شک، اور اس چیز کا نام ہے وسوسہ، وسوسہ کرنا۔ اور وسوسے سے دین اسلام میں باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے کہ بلا وجہ انسان وسوسے میں پڑا رہے ہمیشہ۔ اور پھر یہ جو وسوسہ ہوا کرتا ہے، یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ نفسیاتی مرض کی شکل اختیار کر لیا کرتا ہے، اور یہ کہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ نفسیاتی مرض کہ جس کا علاج بھی پیچیدہ ہے، مشکل ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا واقعی وجود ہے تبھی تو اس کا علاج کیا جائے گا، لیکن ایسی بیماری کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بلا وجہ شک ہو رہا ہے، اور یہ کہ بس اس کے اپنے دماغ اور یہ کہ تصور کی باتیں ہیں، حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو جس چیز کا وجود ہی نہ ہو تو پھر اس کا علاج بھی کیسے کیا جائے گا۔ الغرض شبہات سے بچنا ضروری ہے، یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی، لیکن شبہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو واقعی شبہ ہو، جو کسی دلیل کی بنا پر ہو، نہ یہ کہ محض وسوسے کا معاملہ ہو۔ تو فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان یعنی کچھ چیزیں ہیں جو کہ واضح طور پر حلال ہیں، اور دوسری کچھ چیزیں ہیں جو کہ واضح طور پر حرام ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو کہ مشتبہ ہیں، کہ جن میں شبہ ہے۔ اب شبہ کیوں ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں دین اسلام میں جو کہ اختلافی مسائل ہیں، کہ ان میں علماء میں آپس میں اختلاف رائے کی نوبت آئی ہو، کسی نے اسے حلال قرار دیا، کسی نے اسے حرام قرار دیا، کسی نے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی، کچھ بھی نہیں کہا، یوں فرض کیجئے کہ اس وجہ سے وہ مشتبہ ہے، کہ اس میں شبہ ہے، کہ اختلافی مسئلہ ہے۔ لا يعلمها كثير من الناس، بہت سے لوگ ان مشتبہ امور کو نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے، جاننے کی کوشش کی ہوگی شاید لیکن اتنی سمجھ نہیں ہے، دینی فہم و فراست سے وہ محروم ہیں، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ علم کی کمی ہے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ دینی معاملات اور یہ کہ شرعی احکام، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان چیزوں کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں، کہ دین سے بیزاری ہے۔
اور یہ کہ روح گردانی ہے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ بہت سے ایسے کام کہ جن میں شبہ ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا تعلیم دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو کوئی ان شبہات سے بچتا رہا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے محفوظ کر لیا اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت و آبرو کو بھی، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا۔ اس لیے کہ ایسے کام کہ جن میں شبہ ہے، اگر وہ ایسے کام کرے گا تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تو جائز ہے، دیگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ناجائز کام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی ناجائز ہو۔ لہذا اگر اس نے ایسا کام کیا تو اس کا دین گویا کہ مجروح ہوگا، متاثر ہوگا، شاید اس کا یہ کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہوگا۔ لہذا اگر وہ شبہات سے بچا رہا تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ دین یعنی اس کے اور اللہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے، شاید اللہ کی ناراضگی سے وہ محفوظ رہا، اس چیز سے وہ بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس کا دین سلامت رہ گیا، اور اس نے اپنی عزت و آبرو کو بھی بچا لیا۔ یعنی دین کا تعلق ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، عزت و آبرو کا تعلق ہے اس کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان۔ اگر ایسا کام کرے گا کہ جس میں شبہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ حلال ہے، کوئی کہتا ہے کہ حرام ہے، اور یہ وہ کام کر گزرا، شاید بہت سے لوگ اس کام کو حرام سمجھتے ہو، اب لوگ اس کے بارے میں باتیں بنائیں گے اور یہ کہ لعنت ملامت کریں گے، اسے برا کہیں گے کہ ارے تم نے یہ کیا کر ڈالا، تو یوں گویا کہ اس کی عزت خراب ہوگی، مجروح ہوگی۔ لہذا اگر اس نے شبہات سے خود کو بچائے رکھا تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اللہ کی ناراضگی سے وہ محفوظ رہ گیا، اور مزید یہ کہ اس نے اپنی عزت و آبرو کو بھی بچا لیا کہ لوگوں کے طعنے، لوگوں کی طرف سے نامناسب باتیں، لوگوں کی طرف سے لعنت ملامت، اس چیز سے اس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھ لیا، بچا لیا، اور عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اسی حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے انشاءاللہ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔